بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے پولیس اہلکار کے شہید ہونے کا حکم۔ محترم دوستو، سوال شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس طرح کی نہایت اہم اور ضروری مسائل پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں، شاید کوئی ویڈیو آپ کے کام نکل آئے۔ تو شروع کرتے ہیں سوال۔ بندہ جامع مسجد پولیس لائنز لکی مروت میں بطور امام اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ دوران ڈیوٹی جو پولیس اہلکار شہید ہوتے ہیں انہیں تجہیز و تکفین کے لیے پولیس لائنز لایا جاتا ہے۔ ان میتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ پولیس اہلکار جو ناکابندی وغیرہ پر نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کیے جاتے ہیں، جسے ٹارگٹ کلنگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ پولیس اہلکار جو کسی مفرور یا حکومت کو مطلوب شخص کے گھر پر گرفتاری کے لیے چھاپہ مارنے کے دوران مارے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو قسموں کے مقتولین پر دنیاوی شہید یعنی بلا غسل و کفن دفن کرنا یہ احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟ جواب، واضح رہے کہ شہید کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور حکمی۔ حقیقی شہید وہ کہلاتا ہے جسے میدان جہاد میں کافروں نے قتل کر دیا ہو، یا معرکہ جنگ میں پایا جائے اور اس پر زخم کا نشان ہو، یا معرکہ جنگ کے بغیر اسے ظلماً قتل کر دیا گیا ہو۔ اس پر شہید کی دنیاوی احکامات لاگو ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا اور نماز جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے جس میں شہید ہوا تھا، جسے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والا یا کسی کے ہاتھ ناحق قتل ہونے والا، بشرط یہ کہ وہ بغیر علاج و معالجہ، کھانے پینے اور وصیت کے موقع پر ہی فوت ہو جائے۔ اور شہید حکمی وہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں احادیث میں شہادت کی بشارت وارد ہوئی ہو، لیکن اس پر حقیقی شہید کی تعریف صادق نہ آتی ہو۔ ایسا شخص آخرت میں شہیدوں کی فہرست میں شمار کیا جائے گا، البتہ دنیا میں اس پر عام میتوں والے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا۔ ایسے شہداء کی بہت سی قسمیں ہیں، جیسے آگ سے جل کر یا پانی میں ڈوب کر یا کسی جگہ سے گر کر مر جانے والا وغیرہ۔ تو صورت مسئولہ کے مطابق کوئی پولیس اہلکار چاہے ناکابندی وغیرہ پر نامعلوم افرادوں کے ہاتھوں مارا جائے یا کسی مفرور یا حکومت کو مطلوب شخص کے ساتھ مقابلہ میں مارا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا، کیونکہ وہ ناحق اور ظلماً مارا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اسی موقع پر فوت ہو جائے، یعنی زندہ حالت میں ہسپتال وغیرہ منتقل نہ کیا گیا ہو، تو اس پر شہید حقیقی کے احکامات جاری ہوں گے۔ الشہید من قتلہ المشرکون اب وجد فی المعرکۃ وبہ اثر او قتلہ المسلمون ظلما۔ باقی اس کے دلائل ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کے اہم مسائل سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے تو پلیز ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پر جزاک اللہ وغیرہ کا کمنٹ کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔